بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام اپڈیٹ۔ آج کی جو سچی آپ بیتی ہمیں بھیجی ہے حیدرآباد سے مسز سومرو نے، تو چلیے ان کی سچی آپ بیتی آپ سنیے میری زبانی۔ مسز سومرو کہتی ہیں کہ یہ قصہ تقریباً 20 سال پہلے کا ہے۔ 20 سال پہلے وہ اپنی بہن کے ساتھ دستگیر کے علاقے 14 نمبر پر کرائے کے گھر میں ان کے ساتھ رہ رہی تھیں، کیونکہ سسٹر نے وہ گھر رینٹ پہ لیا تھا اور ان کی بچی جو تھی وہ چھوٹی تھی، تقریباً 6 ماہ کی ان کی بیٹی تھی، اور انہوں نے گھر ور تقریباً سیٹ کرنا تھا، تو اس وجہ سے ان کو میری ضرورت تھی کہ چلیں میں بچی کی دیکھ بھال کر لوں گی، تو وہ یہ کہ اپنے گھر کو سیٹ کر لیں گی۔ اور گھر وہ ایسا تھا، مطلب اس کو سب یہ کہتے تھے کہ سیڑھیوں والا گھر، کیونکہ اس گھر میں سیڑھیاں بہت بنی ہوئی تھیں، جیسے کہ اس کا جو باہر سے راستہ بھی وہ تھا پیچھے کی گندی گلی کا۔ مطلب آپ کو پتہ ہوگا، جو لوگ وہاں رہتے ہیں پتہ ہوگا، ایک صاف گلی اور ایک گندی گلی کہلاتی۔ گندی تو نہیں ہوتی لیکن مطلب وہ ایک راستہ پیچھے سے بھی ہوتا ہے اور ایک سامنے سے بھی ہوتا ہے، تو وہ جو مطلب گھر کا جو راستہ تھا وہ پیچھے والی طرف سے تھا، مطلب گندی گلی سے تھا۔ تو ایسا تھا کہ پہلے کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اس کا گیٹ آتا تھا، اور پھر اس سے پھر سیڑھیاں چڑھ کے پھر ایک جگہ آتی تھی، مطلب کہ کچن بنا ہوا تھا، واش روم اور ٹوائلٹ بنا ہوا تھا، مطلب اتنے حصے پہ۔ پھر وہاں سے اب سیڑھیاں چڑھتے تھے اوپر تو ایک بڑا سا لاؤنچ آ جاتا تھا، پھر اسی میں اس لاؤنچ میں 2 دروازے مطلب بنے، تو ایک اور مطلب روم تھا، مطلب وہ بھی بڑا ہی سے تھا، 2 نہیں تھے دروازے، اس میں 2 تھے لیکن روم وہ بڑا سا تھا۔ پھر اس سے اوپر چڑھ کر 2-4 سیڑھیاں چڑھ کے پھر ایک کمرہ سا تھا، اور پھر اس میں بھی اس کمرے میں سے بھی سیڑھیاں چڑھ کے چھت کا راستہ تھا، تو اس لیے سب اس کو سیڑھیوں والا گھر کہتے تھے، مطلب سیڑھیوں والا گھر مشہور تھا۔ تو بہن مطلب جب ہم شفٹ ہوئے وہاں پر، تو مطلب گھر ور آپ کو پتہ ہے سامان رکھنا کرنا ٹائم لگ جاتا ہے، وہ دن تو ہمارا ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ اور دوسرے دن پھر بہن نے مجھے کہا کہ آپ مطلب میری بیٹی کو دیکھیں اور میں ذرا یہ تھوڑا سا کچن کا سامان رکھ لوں، تو بہن میری کچن کی طرف نیچے اتر گئی سیڑھیوں پہ، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے تخت رکھا تھا بہن نے نا کامن میں، تو اس کے اوپر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ اس کو لے کر کھیلنے لگی۔ میری بھی عمر اس ٹائم اتنی زیادہ نہیں تھی، تقریباً میں ہوں گی 9 یا 10 سال کی، تو پھر میں اس کے ساتھ لگ گئی اور بہن میری کچن میں کام وام کرنے لگ گئیں، اور اس طرح پھر شام میں تھوڑا بہت جو سمیٹ کے کچھ کر کے، تو پھر ہم لوگ سامنے ہمارے ایک رشتے کے ماموں رہتے تھے، تو ہم شام میں ان کے گھر چلے گئے۔ اچھا وہ دن بھی ہمارا اچھا گزر گیا۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ بہن نے نا کچھ سامان جو کامن میں سیڑھیاں تھیں نا، جو مطلب پہلے کچن سے اوپر چڑھ کے جو بڑا سا کامن تھا اس میں بھی سیڑھیاں تھیں، اس کی سائڈ پہ کچھ جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے اپنا مطلب کہہ لیں کہ کچھ ایکسٹرا سامان رکھا ہوا تھا، کچھ بیگز تھے، کچھ مطلب یہ کہ بچوں کی بیٹی کی چیزیں تھیں۔ اچھا وہاں پر انہوں نے نا ایک دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے نا، وہ جو یہ بچوں کے دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے بڑا، تو اس کے اندر انہوں نے نا کچھ سکے وکے ڈالے ہوئے تھے، جو ایکسٹرا مطلب بچ جاتے تھے تو وہ اس میں سکے ڈال دیتی تھیں، اور وہ سکے ماشاءاللہ بھرے ہوئے تھے اس میں۔ اچھا ایک دن میری جو بھانجی ہے تو وہ وہاں اس طرف بیٹھی کھیل رہی تھی، تو اس نے وہ جو کہہ لیں دودھ کا ڈبہ، سکوں والا ڈبہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار وہ ابھی وہ پوری 6 مہینے کی تھی وہ بچی، جب کہ یار 6 مہینے کی بچی نے اتنا وزنی ڈبہ اٹھا لیا۔ اچھا ہم نے تو اس چیز کو نوٹ نہیں کیا، اب اٹھا کے بہن نے اس کے ہاتھ سے لے کے واپس پیچھے کر کے رکھ دیا اور اس کو اٹھا کے لے آئیں، اور ہم لوگ بیٹھ کے اپنا باتیں کرنے لگے۔
اور پھر اسی دن رات میں ایسا ہوا ہے کہ بہن کی نا اچانک آنکھ کھل گئی، جیسے کہ نا ان کی بیٹی بہت زور زور سے ہنس رہی ہو۔ اچھا ہم لوگ جو تھے نا مطلب ہمارے حساب سے وہ گھر کافی بڑا تھا، کیونکہ بہنوئی ان کی بیٹی اور میں، ہم 4 لوگ تھے، اور بچی 6 مہینے کی تھی۔ اچھا بھائی کی جو میرے بہنوئی کی جو جاب تھی نا وہ کافی ٹف تھی، مطلب بھائی جو صبح میں جاتے تھے اور رات تقریباً 12-1 یہ ٹائم ہو جاتا تھا، تو وہ اس ٹائم واپس آتے تھے۔ اچھا ہم لوگ ڈر کے مارے، مطلب تھوڑا نئی جگہ تھی اور کچھ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نئی جگہ پہ تھوڑا سا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک ہی روم استعمال کرتے تھے، جو مطلب جو کامن تھا نا اس کو نہیں ہم استعمال کرتے تھے، اس کے جو پیچھے والا کمرہ تھا تو ہم لوگ وہ استعمال کرتے تھے، تو اسی ایک روم میں ہم لوگ چاروں سو جاتے تھے۔ رات میں بہن کی آنکھ کھلی تو انہیں اپنی بیٹی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، تو بہن اٹھی ہیں تو لائٹ آپ کو پتہ ہے بہت معمولی سے مطلب روشنی تھی کمرے میں، رات کا ٹائم تھا، تو انہوں نے اپنے پاس میں دیکھا تو انہیں اپنی بیٹی نظر نہیں آئی، تو وہ اٹھی ہیں، انہوں نے لائٹ آن کی ہے تو وہ کمرہ بند تھا، مطلب جیسے کمرہ بند تھا، لیکن جب ہم بہن اٹھی ہیں تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ان کی بیٹی باہر اسی جگہ پر سیڑھیوں کے پاس جہاں پہ بہن نے وہ سامان رکھا تھا تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور خوب ہنس رہی ہے، جیسے وہ کسی کے ساتھ کھیل رہی ہے، چھوٹے کوئی بچے ہوں یا کوئی اس کو ہنسا رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے۔ میری بہن تو اس قدر خوف میں آئی، انہوں نے اٹھا کے اس کو اور فوراً اندر کمرے میں لے بہنوئی کو اٹھایا کہ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے نہیں بچی ہے، بچے کو تھوڑی پتہ کہ رات ہے کہ دن ہے، وہ تو اپنے آرام سے اپنے کھیل رہی، کہہ رہی نہیں لیکن کمرہ کیسے کھلا، آپ یہ بتائیے کہ اس نے کمرہ کیسے کھول لیا۔ وہ کہہ رہے آپ کا وہم ہوگا، وہ کھلا ہوا ہوگا، وہ بچہ ہے، بچہ چلا گیا ہوگا باہر، یا ہم میں سے کوئی باہر گیا ہوگا تو دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا۔ تو بہن کہتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہنے لگی نہیں آپ وہم نہیں کریں، تو اس طرح چلے وہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا 1-2 دن 4 دن سکون کے گزرے۔ اچھا ایک دن ایسا تھا کہ جو ہمارے رشتے کے ماموں تھے تو ہم لوگ جو نا شام کی چائے ان کے گھر پیا کرتے تھے، تو نا ہم لوگ جا رہے تھے، مطلب شام ہم لوگ سب کچھ لائٹیں وائٹیں ہر چیز سب بند کر کے، اور اسی طرح ہم لوگ نیچے اتر کے باہر کے ہم نے دروازے کو لاک لگایا اور ان کی طرف چلے گئے، اور پھر رات میں بھائی آتے ہوئے ہمیں وہاں سے لے آئے، تھا تو سامنے کا ہی گھر، لیکن پھر ہم لوگ اتنے لیٹ ہو گئے تو پھر رات میں بھائی کے ساتھ واپس جب گھر آئے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ ہم نے سب لائٹس بٹن پنکھے کے ہر چیز بند تھی، لیکن جب ہم گھر میں آئے ہیں تو تمام لائٹیں اور وہ دونوں کمروں کے پنکھے چل رہے تھے۔ میری بہن کہنے لگی کہ یہ دیکھیں ہم تو سب بند کر کے گئے تھے، بھائی نے کہا وہ لائٹ جاتی ہے، ہو سکتا آپ لوگ اس ٹائم نکلے ہوں گے تو بھول گئے ہوں گے لائٹیں بند کرنا، لیکن بہن بضد تھی کہ نہیں میں نے تو بند کیے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیں وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہی ڈر لگا اس ٹائم، تو بھائی سے کہنے لگی نہیں آپ ایسا کریں نا، یہ کسی سے پوچھیں یہ کیا اس گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہیں کیا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچی میری چھوٹی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو ابھی تو بہن ہے، پھر جب کل کو چلی جائے گی تو مجھے تو اور زیادہ ڈر لگے گا، میں اکیلی کیسے رہوں گی اتنے بڑے گھر میں۔ اچھا گرمیوں کے دن تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ مطلب بھائی رات میں آئے ہیں اور تقریباً 12-12:30 بجے کی بات ہے کہ لائٹ چلی گئی، ان دنوں لائٹ بھی بہت جاتی تھی وہاں کی نا، تو پھر بھائی کہنے لگے چلو بھائی گرمی ہو رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اوپر چھت پہ چلتے ہیں اور وہاں لیٹ جاتے ہیں جب تک لائٹ نہیں آتی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے ایسا کیا ہم اوپر جا کے چھت پہ لیٹ گئے، تو لیکن مجھے جو ہے نا بہن اور بہنوئی اور بھانجی میری سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دروازے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دروازہ بھی لوہے کا تھا، کچھ ہوا کی وجہ سے یا پتہ نہیں اللہ جانے کیسے وہ بار بار بند ہوتا تھا کھلتا تھا، بند ہوتا تھا کھلتا تھا، اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، تو اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور میں سو نہیں پا رہی تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی خوف کی وجہ سے، اور میں بس ادھر ہی دیکھی جا رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، بہن کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اس میں مجھے نا پیاس بہت شدت سے لگی، لیکن میں
کوشش کے باوجود بھی نا جا نہیں سک رہی تھی نیچے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہن کو اٹھایا کہ میں نے کہا مجھے نا پیاس لگ رہی ہے، تو وہ کہنے لگی اچھا میں اٹھی ہوئی ہوں، تم اٹھو جاؤ اور جا کے نیچے سے پانی کا جگ لے آؤ۔ میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، وہ کہنے لگی نہیں وہ بچی سو رہی ہے تو پھر وہ اٹھ جائے گی، ایسا کرو کہ آپ جاؤ، میں یہیں کھڑی ہوئی ہوں۔ اچھا میں نیچے اتر گئی ہوں، جیسے آپ کو پتہ سیڑھیوں والا گھر تھا، پہلے میں چھت کی سیڑھیاں اتری، ایک وہ اسٹڈی روم کہہ لیں یا کچھ ایک چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا کمرہ، اس کو کراس کیا، پھر نیچے سیڑھیاں اتری، وہ بڑا لانچ آ گیا جو مطلب جہاں تخت رکھا ہوا تھا بہن نے، پھر اس سے سیڑھیاں نیچے اتر کے تو بہن نے سائڈ پہ ہی کچن کی جو مطلب کہہ لیں کہ وہ جگہ تھی تو وہاں پہ انہوں نے وہ کولر رکھا ہوا تھا تو اس میں سے میں پانی بھر رہی تھی، تو مجھے اچانک ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اور اس واضح ہی میں نے اس کو محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس نے میرے شولڈر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے تو سبھی کچھ وہاں پھینکا اور میں بھاگتی چیختی چلاتی اوپر بہن کے پاس آ گئی۔ میں نے دیکھا میری بہن تو وہیں پہ سو رہی تھی بے خبر، اور میں تو چیخی ہوں تو میری چیخوں سے بھائی اٹھے۔ پھر میں نے بہن کو اور بھائی کو بتایا کہ نیچے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہن کہنے لگی نہیں تم ڈر رہی تھی اس لیے تمہارے وہم کی وجہ سے تمہیں محسوس ہوا ہے۔ تو بھائی کہنے لگے کہ نہیں آیت الکرسی پڑھو، کوئی ایسا نہیں ہے، اب تم لوگ بہت زیادہ وہم کر رہے ہو، تم لوگ ڈر رہے ہو، اور اسی لیے یہ تمہارا ڈر ہی تمہیں ایسا محسوس کروا رہا ہے کہ جیسے کوئی ہے، یا تم لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہو۔ اللہ کا نام لو۔ بس شکر ہے کہ اللہ کے لائٹ آ گئی، پھر ہم لوگ نیچے آ گئے اور سو گئے۔ یہ دن بھی ایسے ہی نکل گیا۔ پھر ایک دن ہم لوگ اپنی امی کی طرف جانے لگے تھے تو بہن کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ تم میری بھانجی کو لے کے یہاں بیٹھ جاؤ سیڑھیوں میں، گرمیوں کے دن تھے، وہاں پہ وہاں ہوا بہت اچھی آتی تھی نا سیڑھیوں میں، جو اوپر چھت سے کمرے کی طرف جہاں نیچے آتی سیڑھیاں، وہاں پہ میں بیٹھ گئی نا، جیسے بڑے کامن والی جو سیڑھیاں تھیں وہاں پہ میں بیٹھ گئی، جس کمرے میں تخت رکھا ہوا تھا، اس سے جو اوپر سیڑھیاں چڑھ کے پہلے ایک کمرہ آتا تھا، اس سے پھر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چھت تھی، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کو کھلانے لگی، اور اس کو نا چوڑیاں پہنا رہی تھی اپنے ہاتھ سے بچی کو نا، تو ہم دونوں کھیل رہی تھیں۔ مجھے اچانک ایسا لگا کہ جیسے کہ نا کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور میری بھانجی بھی نا پیچھے دیکھ کے نا مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، اوپر جو چھت والی سیڑھیاں ہیں وہاں سے کوئی 2 آنکھیں مجھے گور رہی ہیں، مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو چیخنا چلانا شروع کیا اور بہن کو آوازیں دی۔ بہن جو تھیں وہ فریش ہونے گئی ہوئی تھیں، وہ فٹافٹ جلدی سے باہر نکلی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کیا ہوا، میں نے کہا کہ نہیں باجی اوپر کوئی ہے، میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ پھر میری بہن نے کہا کہ بچی کہاں ہے، بھانجی کہاں ہے میری؟ ہم نے اس کو، وہ بھی وہیں بیٹھی تھی، ہم نے تو جلدی سے اس کو اٹھایا اور سب کچھ ایسے چھوڑ کے ہم سامنے اپنے ماموں کے گھر چلے گئے۔ پھر ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ اس طرح کے واقعات کچھ ایسے ہو رہے ہیں۔ پھر میرے جو ماموں ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ ایسے کیجئے کہ اپنے مالک مکان سے اس چیز کا ذکر کریں، ان سے معلوم کریں کہ ایسی کوئی بات ہے اس گھر میں جو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں کس سے۔ پھر جب میرے بہنوئی آئے تو پھر ہم نے ان سے جب ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر میں ان سے بات کروں گا۔ پھر ہمارے ماموں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ ابھی یہیں رک جائیں، آپ مت جائیں اس گھر پر، ذرا سی چھوٹی بچی کا ساتھ ہے اور یہ لوگ بھی بہت ڈر رہے ہیں، تو آپ لوگ یہیں پہ ہمارے گھر آج رک جائیں، اور صبح اپنے مالک مکان سے بات کیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا کیا وجہ ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے جب صبح اٹھے ہیں ہم ان سے بات کی اپنے مالک مکان سے، پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئے اس چیز پہ، کہنے لگے نہیں آپ لوگوں کا وہم ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب ہم نے سختی سے ان سے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں کسی نے کہا تھا لیکن ہمارے ساتھ کبھی ہوا نہیں ہے، کہ یہاں شاید کچھ ایسے اثرات ہیں۔
یہ کہ آپ لوگوں کو ضرورت تھی اور آپ لوگوں کو چاہیے تھا، تو پھر ہم نے بھی کہا کہ چلیں، کیا پتہ کہ کچھ ایسا نہ ہو آپ لوگوں کے ساتھ، اس لیے ہم نے پھر آپ کو دے دیا۔ پھر میرے بہنوئی نے کہا کہ ہم آج ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ پھر میرے بہنوئی نے کہا کہ اپنا سامان بس آپ لوگ جلدی جلدی سے اٹھائیں، جو بھی ہے باقی وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور جب ہم لوگ اپنا سامان اٹھا رہے تھے، رکھ رہے تھے، تو جو میرا بیگ تھا وہ اوپر ہی رہ گیا تھا۔ پھر میں نے بہن سے کہا میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، اور جیسے میں اوپر چڑھی ہوں اور جب کامن والے کمرے میں گئی ہوں، اپنا بیگ اٹھایا تو میں پلٹنے لگی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ میں باوجود کوشش کے بھی اپنے پاؤں نہیں ہلا پا رہی تھی، اور جیسے کہ کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور اتنی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی کہ میرے بال پورے بکھر گئے، اور ایسے لگا کہ بہت سارے لوگ میرے آس پاس گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور میں یہی چیز ابھی اس میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں مجھے میری بہنوئی کی آواز آئی، کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، ہم نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم نیچے آؤ۔ پھر ان کی آواز سے ایسے لگا کہ جیسے کہ میں ہوش میں آ گئی ہوں۔ پھر میں فوراً نیچے اتری ہوں، اور پھر بھائی نے مجھے میری امی کے گھر چھوڑا۔ پھر بھائی لوگ اپنی بہن کی طرف چلے گئے، اور اسی رات کی بات ہے کہ جب میں سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اسی گھر میں کھڑی ہوئی ہوں، وہیں پر پانی بھر رہی ہوں، اور کوئی انسان کوئی آدمی مطلب کوئی ایسا شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی ہائٹ تقریباً 9-10 فٹ ہے، اتنا اونچا انسان ہے وہ، آدمی تھا کوئی وہ، اور بالکل کالا سیاہ انسان، اور صرف اس کی آنکھیں لال کلر کی جو مجھے واضح نظر آ رہی ہیں، اور میرے پیچھے کھڑا مجھے کہتا ہے کہ چلو، اور میں چیخ کے اوپر سیڑھیوں کی طرف جب بھاگتی ہوں تو جہاں بہن نے تخت رکھا ہوا تھا وہی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 7 عورتیں جو کہ بہت ہی خوفناک شکل کی تھیں۔ میری طرف دیکھ کے وہ سب کہکا لگاتے، ہنستے، بہت ہنستے، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ، تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ اور پھر میں خواب میں چیختی ہوں، روتی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے دیکھا کہ میری امی اور میرے ابو پریشان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا ہوا، اور میں رو رو کے اپنی امی سے کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں وہ مجھے لے جائیں گے۔ میری امی نے کہا بیٹا کون؟ میں نے کہا امی وہ مجھے لے جائیں گے، وہ سب لوگ مجھے لے جائیں گے۔ پھر میری امی نے کہا کون لوگ ہیں مجھے بتاؤ۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، پیار کیا۔ پھر میں نے اپنی امی سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ میری امی نے کہا بیٹا آپ خواب میں ڈر گئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دم کیا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی، اور اس دن سے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، مجھے ایسے ہو گیا کہ بس مجھے نہ کھانے کو میرا دل ہوتا تھا، نہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی میں۔ پھر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے جوانڈس ہو گیا، اور جب مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ جب میری امی ابو مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ کی بچی میں تو بالکل خون نہیں ہے۔ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو، اور میری آنکھیں بالکل اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس بچی کو زندگی دے،
کیونکہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت دن مجھے ہاسپٹل میں رکھا لیکن میری حالت بہتر نہیں ہوئی۔ پھر میرے وہی بہنوئی جن کے گھر یہ حادثہ ہوا تھا، پھر انہوں نے کسی سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو گھر لے کے جائیں، ہاسپٹل میں کوئی فائدہ نہیں اس کو رکھنے کا، اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں اور اس بچی سے کہیں کہ یہ خود سورہ بقرہ پڑھے 3 دن مسلسل۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو سورہ بقرہ کا کروائیں کہ یہ 3 دن سورہ بقرہ پڑھے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور کچھ میں بھی عمل کروں گا تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے ہمت کی اور پھر سورہ بقرہ پڑھی۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ میرے سارے ڈر، خوف، مجھے پھر کوئی ایسا خواب نہیں آتا تھا اور میں ٹھیک ہو گئی، لیکن مجھے صحت یاب ہونے میں بہت عرصہ لگا۔ پھر ہمیں معلوم ہوا، میرے جو ماموں رہتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں اثرات تھے۔ جو آس پڑوس کے سامنے کے لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی بچوں کی آوازیں آتی ہیں، اور جو بھی یہاں پہ کرائے پہ آتا ہے وہ 1 ہفتے سے اوپر نہیں رہ پاتا۔ اور وہ گھر اللہ جانے آج بھی وہ لوگ کرائے پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن ہم نے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جن لوگوں کے گھروں میں ایسی چیزیں ہیں ان سے بھی میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو، جس کسی کو بھی آپ رینٹ پہ گھر دے رہے ہیں، ہر چیز بتا کے دیا کریں، کیونکہ آپ کا نہ بتانا کسی کی زندگی لے سکتا ہے، کسی کے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی مسز سومرو کی آپ بیتی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ نماز راہ نجات ہے، نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔